ویلکم بیک ناظرین. زعیم قادری کی طرف جاؤں گی. زعیم, آپ نے گفتگو سنی نذیر لغاری صاحب کی. ان کا کہنا ہے کہ استثناء تو صدر کو حاصل ہے, عدالتیں چاہے کچھ بھی باتیں کر لیں لیکن استثناء صدر کو حاصل ہے اور آئین بولتا ہے. نہیں, میں نے عدالتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے. جی زعیم, میں ہمبلی ڈس ایگری کروں گا. لغاری صاحب ہمارے بزرگ ہیں. استثناء کا فیصلہ 3 بار پہلے ہو چکا ہے. ظہور الہی ورسز ذوالفقار علی بھٹو کیس سب سے زیادہ مشہور ہے, اس کو اٹھا کے پڑھ لیجئے. آپ دیکھیں استثناء کا مسئلہ جو ہے یہ متصادم ہے آبجیکٹیو ریزولوشن سے, جہاں یہ فنڈامنٹل رائٹس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ, اور نمبر 2 یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. دینی اقدار میں دین کے مطابق اگر کوئی شخص وزیر اعظم یا صدر بن جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قانون سے بالاتر ہو گیا ہے. اور اس کے لیے میں خاص طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک لغو بات ہے. جہاں تک سول اور اپنا یہ جو سول مقدمات اور جو دوسرے مقدمات ہیں, مجرمانہ مقدمات ہیں, ان میں تفریق کا فیصلہ بہرحال سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے. لغاری صاحب ذرا امپلیکیشن پڑھ لیتے تو بہتر ہوتا. میرا صرف یہ استدلال ہے, میں صرف یہ ایک بات کر رہا ہوں کہ استثناء اور جو خط لکھنے کا مسئلہ ہے, کیا حکومت نے یہ خط لکھ کر کیسز بند نہیں کروائے؟ تو کروائے گئے ہیں. ملک قیوم صاحب, وہی ملک قیوم صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سیف الرحمان نے ان سے فیصلے کروائے اور پھر پتہ نہیں کس نے اسے کہہ کے کیا کروایا, وہی پیارے ملک قیوم صاحب ان کے اٹارنی جنرل بنے. اس کیس میں انہوں نے باقاعدہ خط لکھا اور خط لکھ کر نہ صرف کیس بند کروایا اور وہ ڈاکومنٹس تک ریکور کیے جو واجد شمس الحسن صاحب نے لیے بھی, اور پورے میڈیا نے ان کو پکڑ بھی لیا. عرض یہ ہے کہ اب موریلٹی کی بات کریں, آئین اور قانون کے فیصلے سپریم کورٹ کو میرے خیال میں کرنے دیں. آج آزاد عدلیہ ہے, پیپلز پارٹی نے بھی قربانیاں دی ہیں, سول سوسائٹی نے بھی قربانیاں دی ہیں, میڈیا نے بھی قربانیاں دی ہیں. ہم اپنا نام نہیں شامل کرتے. یہ تو ایک نذیر صاحب ایک پوائنٹ ہے کہ واجد شمس الحسن صاحب بھی گئے تھے, انہوں نے وہ پیپرز اٹھائے تھے اور یہ میڈیا پہ ساری باتیں, یہ تو عام آئین تھی. یہ کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ پیپلز پارٹی کی قربانیوں کے بعد سارا جو کچھ ہوا ہے, صوفیہ ایک سیکنڈ لوں گا. جی پیپلز پارٹی کی قربانیوں کے بعد عمل میں آئی جانے والی ایک آزاد عدلیہ اگر کوئی فیصلہ کر رہی ہے بھائی تو اس کو کر لینے دو. اگر آپ خط نہیں لکھنا چاہتے آپ مت لکھیں, وہ اپنا فیصلہ دے دیں گے. آپ نے اس کے خلاف اپیل کرنی ہے, اپیل کا حق بھی آپ کے پاس موجود ہے. تو میرا خیال میں یہ ایمبیگوٹی اب ختم ہونی چاہیے. صرف میرا تو ایک ایز اے پولیٹیشین, ایز اے پولیٹیکل ورکر میرا یہ استدلال ہے کہ کیا وہ پیسے پاکستان کے ہیں تو زرداری صاحب کہہ دیں کہ ان کے نہیں ہے بھائی, لا کے خزانے میں جمع کرا دیں. وہ بھی ایک بڑا بیسک سا کوئسچن پوچھ رہے ہیں نذیر صاحب کے, مطلب اگر وہ پیسے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسے ہیں تو پاکستان کے پاس آنے چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی یہ طے کرے گی نا, کورٹ طے کرے گی نا, وہاں کی کورٹ طے کرے گی, اس کورٹ کے اندر جانا ہے. ہمارے یہاں ایک کام تو ہو سکتا ہے نا کہ ہمارے عدالت عظمیٰ کا یہ اختیار تو ہے کہ کسی بھی آئین کی تعبیر و تشریح اگر ایشو ہے تو اس کی تعبیر و تشریح کر دیں کہ آرٹیکل 248 کے تحت استثناء حاصل نہیں ہے, چنانچہ اب خط لکھا جائے. اب ان کے پاس بھاگنے کا یا فرار کا کوئی راستہ نہیں رہتا ہے, تو اس میں یہ بتا دیا جائے کہ اگر وہ آل لے رہے ہیں تو عدالت یہ کہہ دے کہ جی ان کو کوئی استثناء نہیں ہے, اب آپ چلیں. اب وہ پھر وہ جو آرٹیکل ہے 248, آرٹیکل 248 کا ذیلی شک 1, 2, 3, 4 اگر وہ فنکشنل نہیں ہے, اگر وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اگر وہ آئین کا حصہ نہیں ہے تو ویل اینڈ گڈ, پہ لکھ دیا جائے. ایک ایشو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ جو کورٹ ہے ہمارے پاس جو ہیں, کیا وہ اس میں ہماری کورٹس میں ثابت ہوا ہے یا وہاں ثابت ہوا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ موجود ہے اور فلاں کا پیسہ ہے, اور تو پھر تو ضرور آنا چاہیے. زعیم کیا آپ کو ثابت نہیں ہوا کہ پیسے زرداری صاحب کے ہیں؟ میرے خیال میں سوویت جی بسرا صاحب آپ کی باری. جی دیکھیں, مجھے زعیم قادری صاحب سے میرے بڑے بھائی ہیں, مجھے ہمدردی بھی ہے اور ان کی کم علمی پہ مجھے رونا بھی آ رہا ہے. ابھی میرے بھائی نے وہ کام, چونکہ یہ نون لیگ ہے
جو اس وقت ان کے اپنے انٹیریئر موٹیوز ہیں اور ان کے ناپاک عزائم، مذموم مقاصد، سازشیں، چونکہ ہمیشہ یہ بیک ڈور چینلز کے ذریعے، سازشوں کے ذریعے ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید جدہ سے واپس آنے کے بعد جب یہ اپنے وہ سن تو لینا، اب ایسے نہیں، زین صاحب اتنی باتیں کیا، حوصلہ رکھیں، پھر آپ جواب دے لیجیے، آپ حوصلہ رکھیں، آپ نے اتنی باتیں کی ہیں، حوصلہ بھی رکھیں باتیں سننے کا. اچھا اور ہم سمجھتے تھے کہ جدہ جب یہ راتوں رات، سن تو لینا میری بات، جب یہ راتوں رات ٹینڈ پھوڑی لے کر، بانڈے ٹینڈے لے کر چلے گئے تھے جدہ، این نیرو سائن کر کے، اور وہاں سے یہ اب واپس آئے ہیں، تو یہ بادشاہ سلامت جو ہے، ان کو ہم کہتے ہیں کہ اتنا صبر کریں کہ آج جو آپ فیصلے کروانا چاہتے ہیں اور اپنے مقاصد پورا کروانا چاہتے ہیں، آج پاکستان کے اندر آزاد میڈیا ہے، آج وائبرنٹ میڈیا ہے. ابھی لغاری صاحب جو بات کر رہے تھے، دیکھیں ابھی انہوں نے باتیں کی کیسز کی، آج سپریم کورٹ کے اندر وہاں پر پڑے ہیں 3 کیسز ہیں، سب میں ہائی لائٹ کر دوں. آئی جی آئی سے پیسے لیے میاں نواز شریف صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب کی سٹے آرڈر پہ حکومت، اور سب سے 32 کیسز، بس سن تو لے یار، صبر تو کرے، ابھی ٹرن میں بول لیجئے گا. 32 کیسز احتساب کورٹ نے ان کو سٹے دیا ہوا ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی تو ڈے 1 سے کٹہرے میں ہے، ہم تو عدلیہ سے نہیں لڑتے لیکن اپنے کیسز ضرور لڑتے ہیں، اور عدلیہ کا احترام کرنے والے ان کا ذرا چہرہ دیکھیں، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور حملے آپ کریں، ان کو ماریں آپ. اور اگلی بات، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا، بی بی صاحبہ کی حکومت بحال نہیں ہوئی، میاں صاحب کی ہو گئی، 9 سال آصف علی زرداری صاحب بے گناہ جیل کے اندر پڑے رہے، لیکن ہم نے عدالتوں کے ساتھ تصادم کا راستہ اختیار نہیں کیا. اچھا چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد میں آپ ہی کی طرف واپس آؤں گی، پھر زین کی طرف چلیں گے. میں ساتھ رہی ناظرین.